الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی اہمیت کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر برکتیں نازل فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ برکات کا مہینہ، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولھا رحمہ، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا مہینہ ہے، یعنی اس کے پہلے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وَأَوْسَطُهَا مغفرہ، اور اس کا جو درمیان والا عشرہ ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت یعنی گناہوں کی معافی کا عشرہ فرمایا ہے۔ وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا نار جہنم سے آزادی کا۔ تو یعنی اس مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات انتہائی قیمتی ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت میں سے وافر ہمیں حصہ ملے تو اس وافر حصے کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کہ اس پہلے عشرے کو قیمتی بناتے ہوئے اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بندے کو معاف کرنے کے، بندے کی مغفرت کرنے کے اور بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا جس قبیلے کا نام بنی کلب تھا۔ اس بنی کلب کا ذریعہ معاش بکریاں پالنا ہوا کرتا تھا، یعنی ہر ایک خاندان کے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بھیڑیں اور بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں اللہ جل شانہ اس قبیلے کے بھیڑیں اور بکریوں کی تعداد کے مطابق کہ جو ان کے جسم پر بال ہیں ان کے برابر جہنمی جہنم سے اللہ بری فرما دیتے ہیں۔ اب یوں اندازہ لگائیے کہ اللہ جل شانہ اللہ اپنے رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کے کتنے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور کتنوں کو نار جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، بخشش کے بہانے، معاف کرنے کے بہانے، مغفرت کے بہانے۔ وہ شعر ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ بہا فارسی زبان کا لفظ ہے اور بہا کا مطلب ہوتا ہے قیمت۔ پنجابی میں ہم اس کو بھا بھی کہہ دیتے ہیں، اردو میں ہم بھاؤ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا بھاؤ کیا ہے۔ فارسی میں یہ لفظ بہا استعمال ہوتا ہے یعنی بیش قیمت۔ فرمایا رحمت حق بہا نمی جوید، یعنی اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ مول نہیں مانگتے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے مانگ رہی ہوتی ہے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، بندے کے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ بندے کو ہر حال میں بخشنا چاہتے ہیں کہ تو تھوڑا سا بہانہ کر لے گا، تھوڑی سی عبادت کا ماحول بنا لے گا، تھوڑے سے ذکر اذکار کر دے گا، دن کو روزہ رکھ لے گا، رات کی تراویح پڑھ لے گا، اس کے بدلے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، اب ہم سوچیں کہ اس آفر سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اللہ کی اس مغفرت اور بخشش کی پیشکش کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے
ہم بخشش کروانے کے لیے کوئی بہانہ ہم بھی تراش لیں۔ اللہ رب العزت مغفرت کے لیے دروازے کھول کر بندے کے منتظر بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس برکت کے مہینے میں، رحمت کے مہینے میں بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب انسان پھر بھی عبادت نہ کرے تو پھر رکاوٹ کون سی چیز بنی؟ میرے بھائیوں، پھر رکاوٹ صرف اور صرف تن آسانی بنی، پھر رکاوٹ صرف اور صرف نفس بنا۔ اس مہینے میں ہم اپنے نفس کو سمجھائیں کہ بہت عرصہ غفلت میں گزار بیٹھے، اس مہینے میں کمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قیمت میرے بھائیوں بہت زیادہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنا قرآن اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بلکہ صرف قرآن ہی نہیں، تمام آسمانی کتابوں کو رمضان المبارک سے ایک خاص مناسبت اور نسبت ہے۔ کوئی آسمانی کتاب 4 رمضان المبارک کو نازل ہوتی ہے تو کوئی 27 رمضان المبارک کو۔ اس مہینے کو اللہ کے کلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت خوب زور شور سے کریں، محنت سے کریں اور کثرت تلاوت کریں۔ میرے بھائیو، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کو بزرگی کا معیار ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ سلف صالحین کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ کسی کی بزرگی کا تذکرہ فرماتے تو یوں کہتے تھے کہ فلاں آدمی نے اپنی زندگی میں اتنی مرتبہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، یعنی اتنے رمضان اس کی زندگی میں آئے۔ ان کے نزدیک بزرگی کا یہ پیمانہ تھا کہ بزرگی اور ترقی درجات کا اندازہ لگانے کا یہ معیار تھا کہ فلاں انسان اپنی زندگی میں اتنے رمضان گزار چکا ہے۔ میرے بھائیو، اب ہم اس درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس رمضان المبارک کے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں، اور ان قیمتی اوقات کو ہم اسی طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے اوقات کو فارغ رہنے کی بجائے اللہ کی یاد میں بسر کریں، تلاوت کلام پاک میں زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں، اور دن کے اوقات میں درود شریف، استغفار اور نوافل میں ہم اپنی جستجو رکھیں۔ میرے بھائیو، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی سیل لگا رکھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں بعض اوقات چیزوں کی سیل لگتی ہے۔ پاکستان میں بھی سیل لگنے کا رواج بہت رہا ہے۔ کسی جگہ جوتوں کی سیل ہے، کسی جگہ کپڑوں کی سیل ہے۔ جب سیل لگ جاتی ہے تو بیش قیمت کپڑے اور جوتے سستے داموں مل جایا کرتے ہیں۔ وجہ پوچھا جاتی ہے تو کیا وجہ ہے؟ جی سیل جو لگ گئی۔ یعنی ایک عام دستور یہی ہے کہ جب کسی چیز کی سیل لگ جائے تو بیش قیمت چیز کم داموں میں مل جایا کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک میں جنت کی لوٹ سیل لگا رکھی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کوشش کریں، پھر ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ تم کیوں نہ اس سے اس کی رحمت کے طلبگار بنیں، اور یہ دعا اس انداز میں کثرت سے مانگیں کہ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔
میرے بھائیو، واقعی یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ نار جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ کا معمول بھی رمضان المبارک میں بہت ہی عجیب رہتا تھا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ ان کا معمول مبارک تھا کہ رمضان المبارک کا پورا دن وہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کچھ وقت نوافل میں گزرتا۔ ان کا ایک دوست تھا جو کسی دوسرے محلے میں رہتا تھا۔ وہ رمضان المبارک میں ان سے ملنے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ انہیں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے معمول کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر تلاوت شروع کر دی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا، انتظار کرتا رہا کہ حضرت تلاوت سے فارغ ہوں تو میں ان سے گفتگو کر لوں۔ وہ انتظار میں بیٹھا رہا، لیکن تلاوت چلتی رہی، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا تو عصر کی اذان ہوئی۔ تو پھر وہ نماز کے لیے جب مسجد میں گئے تو رستے میں دونوں نے گفتگو کی، کیونکہ وہ ان کا بچپن کا بڑا بے تکلف دوست تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت رمضان المبارک تو ہمارے پاس بھی آتا ہے، لیکن جس طرح بخار کی صورت میں آپ اس کو گزارتے ہیں، ہم تو اس طرح نہیں گزارتے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ بزرگوں کے لیے یوں ہوتا تھا کہ جس طرح بخار چڑھ جاتا ہے تو انسان کسی اور کام کا نہیں رہتا، تو اسی طرح جب رمضان المبارک آ جایا کرتا تھا تو وہ باقی سارے کاموں کو مؤخر کر دیا کرتے تھے، اور اس رمضان المبارک میں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے اوقات کو صرف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے روٹھے رب کو منا سکتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے اور اتنے مناجات میں اپنے اوقات کو صرف کیا کرتے تھے کہ جیسے وہ اپنے روٹھے رب کو منانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں۔ میرے بھائیو، آپ خود ذرا سوچئے کہ اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور وہ بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے تو اپنے مالک کے سامنے کیسے آتا ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مالک کے پاس آ کر اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا کرتا ہے، اور آنکھوں سے اس کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آنسو نہ بھی بہیں تو وہ رونے جیسی شکل بنا لیا کرتا ہے، اور مالک سے درگزر کا مطالبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رمضان مبارک ہمارے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک موقع عطا کر رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہاتھ کو جوڑ لیں، اپنے زیادہ وقت کو اللہ سے مناجات آہوزاری میں گزاریں، اللہ سے اپنے گناہوں کو معافی مانگیں، سر بسجود ہو جائیں۔ اور سر بسجود جو بندہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الساجد یسجد علی قدم الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح غلام اپنے مالک کو منانے کے لیے اپنا سر اپنے مالک کے قدموں میں رکھ لیتا ہے، ہم کوشش کریں اس رمضان المبارک کے قیمتی لمحات میں اللہ کو منانے کے لیے اپنا سر بسجود ہوں، اور اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگیں۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے کامل یقین ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا اور ہماری مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دے گا۔ اور اگر ایک دفعہ یہ فیصلہ میرے بھائیوں ہو گیا تو پھر آنے والی زندگی ہم عہد کریں کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ اور ہمارے اسلاف اس مہینے میں آرام کو خیر آباد کہہ دیا کرتے تھے، ہم بھی کوشش کریں
کہ اس رمضان المبارک میں آرام کو خیر آباد کہہ دیں. ہم سوچیں اور یہ فیصلہ کریں کہ 11 مہینے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزار لیے، مرضی کے مطابق سوئے، مرضی کے مطابق جاگے، جو ملا کھا لیا، گپ شپ کر لی. تو ایک مہینہ تو ہماری زندگی میں ایسا بھی آئے کہ ہم بہت کم سوئیں، ایک مہینہ ایسا بھی آئے کہ ہم کم جاگیں، کم سوئیں اور زیادہ جاگیں اور اپنے جسم کو تھکائیں. پہلے ہم آرام کرتے رہے، آرام کو تج کر ایک دن ایک ماہ ہم اپنے جسم کو اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں تھکائیں، تاکہ روز قیامت جہاں ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ بہت سی عبادتیں لے کر آئیں گے، بہت سے اعمال لے کر آئیں گے، ہم کم از کم ایک مہینہ تو ایسا لے کر آئیں کہ یا اللہ ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں ہم کم سوئے تھے، کم بولے تھے اور ہم نے عبادت میں اپنے جسم کو تھکایا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی قدر و قیمت کا احساس کرتے ہوئے عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.